اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی قراءت میں ہونے والی عمومی غلطیوں کی اصلاح کے لیے سفیران ہدایت کی جانب سے ایک شارٹ کورس بنا میں نماز کی قراءت سیکھیں کے ساتھ غلام رسول ولایتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور حرف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ حرف ذال اور ثا۔ سب سے پہلے اس کا مخرج، پھر اس میں ہونے والی غلطی، پھر کچھ مثالیں۔ ذال کا مخرج اور ثا کا مخرج۔ ذال اور ثا کا مخرج بالکل ایک ہی ہے۔ ذال نو کے زبان یا زبان کا سرا، یہ زبان کا سرا اور سامنے والے جو ہمارے دانت ہیں، سامنے کے جو دو دانت ہیں اس کے سرے اور زبان کا سرا ملائیں، پھر سانس کو جنبش دیں، باہر نکالیں، ذا 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 ذالک ذا، تو یہ ذا کا مخرج ہے۔ اگر ہم ذا کے بجائے زے سے پڑھیں، جیسے کہ اردو میں عام طور پر جو ہے جہاں ذال بھی ہو وہاں زے سے پڑھتے ہیں، اردو میں بہت سارے حروف ذال سے ہیں وہ زے سے ادا کرتے ہیں، تو اس طرح اگر نماز میں بھی یوں کرے تو نماز ہماری غلط اور باطل ہو جائے گی۔ جیسے کہ مثال ہم پیش کر رہے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب یہ زبان کا سرا اور سامنے والے جو دو دانت ہیں اس کے سرے، ذا وقنا عذاب النار عذاب النار عذاب ذا، بالکل نرمی سے تھوڑی سی ہوا باہر نکالیں، یہ ذال کا مخرج ہے۔ اور اسی کو ہم اگر زے سے پڑھیں، عذاب النار عذاب النار، تو یہ ذال کا مخرج نہیں ہے بلکہ زے کا مخرج ہے، تو حرف کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے، یوں نماز ہماری باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا حرف ہے حرف ثا۔ ثا ثا پہلے ہم نے عرض کیا کہ زبان کا سرا اور سامنے والے جو دو دانت تھے اس کے ملنے سے اور قریب آنے سے یہ اس کا مخرج بنتا ہے، پھر ہوا جو ہے سانس یا ہوا یا سانس باہر نکالے اور پھونکیں۔ ذال میں پھونکا نہیں جاتا، معمولی سی ہوا ہم باہر نکالتے ہیں یا سانس باہر نکالتے ہیں، لیکن ثا میں ہم سانس کو پھونکتے ہیں، باہر زور سے نکالتے ہیں، ثا ثا، تو یہ ثا کا مخرج ہے۔ تو غلطی کہاں پر امکان ہے؟ تو ثا کو سین سے پڑھنا یہ غلط ہے، کیونکہ حرف بدل جاتا ہے، حرف کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے، اس سے نماز ہماری باطل ہو جائے گی، تو یہاں دقت کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ کوثر کو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر سر سر پڑھیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، سر سے آواز بدل گئی، حرف بدل گیا، معنی بھی بدل گیا، نماز ہماری باطل ہوگی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کَلْكَوْثَرَ، سر پھونکیں، بالکل نو کے زبان کو سامنے والے جو دو دانت ہیں اس کے قریب کریں اور پھونکیں، سر سر نہیں پڑھنا، سین نہیں پڑھنا، زبان کا سرا جو ہے پیچھے دو دانتوں کی جو جگہ ہے، جڑ ہے، وہاں نہیں ملانا بلکہ سامنے والے دانتوں سے ملائے۔ اگر مشکل ہو رہی ہے تو دانتوں سے پکڑ لیں، پہلے اس طرح پکڑا، پھر پھونکیں ہوا، سا سا سا، تو یہ دو حروف تھے ذال اور ثا، تو اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا مخرج، اس کی غلطی اور اس کے جو مثالیں تھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس امید کے ساتھ آپ اس کو غور سے سنیں گے، بار بار سنیں گے، مشق کریں گے اور دقت کریں گے، تو ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔